السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کچھ دنوں سے احیاء العلوم کی یہ پہلی جلد شروع کی گئی ہے۔ جو لوگ 2-3 دن پہلے نہیں آئے تھے تو ان کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ احیاء العلوم کی پہلی جلد پھر سے شروع کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں سب سے پہلا باب علم کا باب رکھا ہے، کہ جس میں علم کی فضیلت ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، علم سکھانے کی فضیلت ہے، عالم کی فضیلت ہے، سمجھ میں؟ یعنی یہ الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اس سے ہم حاصل کیا کریں گے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اسی اینگل سے سننا ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو اور علم حاصل کرنے کی اہمیت کو اور عالم کی حیثیت کو سمجھیں گے، پھر علم سکھانے کی فضیلت کو سنیں گے تو ہم اسی سے کام رکھیں گے انشاءاللہ ہمیشہ۔ یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ ہمیشہ یہ دعا میں بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوب علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اسی سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد کی شروعات احیاء العلوم کی ہے، جس میں ہم نے متعدد آیات کے ذریعے علم کی فضیلت سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں علم کی کیا فضیلت بیان کی۔ پھر ہم نے احادیث مبارکہ سنی کہ حضور علیہ السلام نے کون سی احادیث ہیں کہ جس میں علم کی فضیلت بتائی، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ علم حقیقت میں ہے کیا، وہ بھی آپ نے سنا۔ یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، اس کا ریپیٹ کرنا بار بار ضروری ہے کہ تاکہ آپ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ علم اس کو کہتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا پر آخرت کو امپورٹنس دے، دنیا کا نقصان وہ برداشت کر سکے لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہ کرے۔ تو جو ایسا شخص ہے جو اپنی آخرت کا نقصان نہیں ہونے دیتا، بھلے سے اس کا دنیا کا نقصان ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ علم والا ہے، سمجھ میں؟ تو ہم کو یہ چیز جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اب اس میں جتنی مضبوطی آئے گی، جتنا زیادہ ہم اس پر مضبوط ہوں گے، جتنا زیادہ ہم آخرت کو امپورٹنس دینے والے بنیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم یعنی عالم کہلائیں گے، اتنے اچھے عالم کہلائیں گے۔ اور یہ واقعی یہ وہی عالم ہے جس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہی عالم ہوتے ہیں، بلکہ یہ جو اس طریقے کی سمجھ رکھتا ہے وہ بھی عالم ہی ہے۔ اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظوں میں کیسے لکھا تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ فقیہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے، فقیہ یعنی علم والا، اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اس پر یہ معرفت صادق اور غالب آ جائے، یعنی اس پر خوب جم جائے کہ آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی بہتر ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ منافقت اور ریاکاری سے بری الذمہ ہو جاتا ہے نا۔ اس میں 2 چیز پتہ چلی، یعنی جب یقین حاصل کرے تو فائدہ کس چیز کا ہوتا ہے، اور علم کہتے کس کو ہے وہ بھی امام غزالی نے بتایا۔ پھر ہم نے ایک حدیث شریف سرکار علیہ السلام کی بڑی پیاری سنی تھی کہ قیامت کے دن علماء اکرام کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ یعنی ایک عالم کتابیں لکھنے کے لیے جو انک خرچ کرتا ہے، وہ اس کی انک کا مرتبہ وہ ہے کہ جو ایک شہید کے خون کا مرتبہ ہے۔ جتنا وہ خون اللہ کی راہ میں بہاتا ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنی انک بہائی ہے، تو دونوں کا مرتبہ ایک ہی ہے، معمولی بات نہیں۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان برہنہ ہے، یعنی ننگا ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف ہے، اس کی زینت خوبصورتی حیا ہے،
اور اس کا پھل فی العلم ہے، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں تب وہ علم کی طرف آتا ہے اور وہ سمجھ رکھنے والا مانا جائے گا، کہ جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کے اندر حیا بھی ہو تو سمجھ لو وہ علم والا ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، مان لو ایمان والا تو ہے لیکن اللہ کا خوف اتنا نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اور اس کے اندر شرم بھی نہیں ہے، حیا۔ آج دیکھتے ہیں بے شرمی اور بے حیائی کتنی بڑھ رہی ہے، بہت یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے حیا، اگر حیا پر بیان کیا جائے تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان امت مسلمہ کو اس دور کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہے بے حیائی، اور بے حیائی ہی کی وجہ سے بندہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جب کسی کو کسی کا لحاظ نہ رہے اور پھر اس کے بعد اللہ رسول کا بھی لحاظ نہ رہے تو پھر کیا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بچے بیٹھ کر الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے ہیں، اور اگر ٹی وی کے اندر گانا چل رہا ہے اور اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں تو بیوی بچے سب ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے نا؟ ماں باپ بچوں کو گالی دیتے ہیں یا بچے ماں باپ کے سامنے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور اس کا کوئی فرق کسی پر نہیں پڑتا، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے نا؟ ماں باپ کو اونچی آواز میں ڈانٹ دیتی ہے اولاد، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ آج آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے ٹیچرز کا ذرا بھی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ یہ ساری بے حیائی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ تو ایمان تو برہنہ ہے لیکن اس کا لباس تقویٰ ہے اور اس کی خوبصورتی حیا یعنی شرم ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس پر جو پھل لگتا ہے وہ ہے علم، سمجھ میں آئے؟ تو یہ ان تمام چیزوں کے بغیر علم نہیں، اور علم کے بغیر یہ تمام چیزیں نہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم نے سنی تھی، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، کون سی سمجھ؟ وہی کہ دنیا سے بہتر ہے آخرت، یہ سمجھ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اب تمہاری مشکلوں کے لیے اگر آپ کو دوا چاہیے تو اس کا وظیفہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے اس جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس جگہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ آپ اگر دنیا کی مشکلوں یعنی کوششیں کر کے آپ اپنی مشکل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ کچھ کوشش یہاں کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کا ضامن ہو جائے گا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا، اب یہ آج کا جو شروع ہے، میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو تمام لوگ صحیح ہوں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ میری امت کے دو طبقے یعنی دو گروپس ایسے ہیں کہ جو سدھر جائیں تو سب صحیح ہو جائیں اور بگڑ جائیں تو سب بگڑ جائیں۔ ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے جو امیر المومنین ہوتا ہے یا مسلمانوں کا مین ہوتا ہے، ایک وہ، اور دوسرے علماء۔ یہ دونوں جو ہے اگر بگڑ گئے تو سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، اگر وہ بنتا تو سارا معاملہ بگڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت دی، ورنہ وہ کوئی عالم علم تو تھا نہیں، ہے نا؟ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ارے علاقے کا ایم ایل اے ایم پی کوئی بھی ہو، ہم کو کیا کرنا ہے، پی ایم وغیرہ کوئی بھی ہو، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو تو اپنے دین سے مطلب اپنا امام صحیح ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اب سیپریٹ ہو گیا، لیکن اسلامی حکومتوں میں پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ انسان کے دنیاوی جتنے بھی امور ہیں وہ بھی دین ہی سے متعلق ہیں، اور اس کا جو حکمراں ہوگا وہ بگڑا ہوا ہوگا تو وہ کبھی بھی ہماری دنیاوی امور میں دین آ ہی نہیں پائے گا، سب شریعت کے خلاف پھر عمل کریں گے، اور ہو بھی رہا ہے۔ آج ہم ہندوستان کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر دیکھ لو، پراپر اسلامی حکومت کسی بھی کنٹری میں نہیں ہے، پراپر اسلامی شریعت کے حساب سے کہیں بھی کسی کنٹری میں بھی حکومت اسلام کی ہے نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی دنیا کے امور اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ اب جو پرسنلی خود اللہ کا خوف رکھ کے اگر دین پر عمل کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ حکمرانوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، بلکہ ایسے قانون بنا دیے گئے جو شریعت کے خلاف۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ، دھیان سے سنو، اس پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ جب سرکار کا یہ عالم ہے تو ہم کو تو کتنا دھیان رکھنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں، جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں میں ایسے علم کا اپنا اضافہ نہ کر لوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، تو اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے کوئی برکت حاصل نہ ہوئی، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟
یعنی جو علم آخرت ہے اگر اس کا کچھ حصہ روزانہ نہیں بڑھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے مجھ کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی. اور ہمارا کیلکولیشن کیا ہے کہ اگر کل میں نے 500 روپے کمائے تھے تو آج اگر میں نے 500 اور نہیں کمائے یا 550 نہیں کمائے تو میں نے نقصان کیا. دکان بند رہ گئی, کاروبار بند رہ گیا یا پگار کٹ گئی تو نقصان ہو گیا. ایسی کہ سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن معاذ اللہ مطلب بلا تمثیل حضور علیہ السلام یہ چیز علم کے تعلق سے کہتے ہیں. یعنی یہ سرکار علیہ السلام اپنی امت کو یہ رغبت دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اسی طریقے سے کرو کہ روزانہ تمہارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. روزانہ علم میں اضافہ ہوگا کیسے؟ علم کی محفلوں میں آؤ گے تب نا. یا تو اپنے گھروں میں تم علم حاصل کرنے کی اپنے طور پر کوشش کرو, کوئی بات نہیں, ضروری نہیں اجتماعی سے علم بڑھتا ہے, آپ یہی کتابیں اپنے گھر میں بھی پڑھ کر سکتے ہو. لیکن ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, جماعت میں اچھے سے ہو جاتا ہے اور تفصیل کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اب پرسنلی ہم بیٹھیں گے تو ہو نہیں پاتا, ٹھیک سے نہیں ہو پاتا. کتنا بھی ہم اچھے سے کر لیں لیکن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا. لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں اگر ایسا کچھ اضافہ کسی دن نہیں ہوتا تو اس دن سے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا, علم کو عبادت پر اور شہادت پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا کہ عابد پر یعنی عبادت گزار شخص پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے مجھے اپنے کسی ایک صحابی پر فضیلت ہے. سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک جگہ عبادت, ایک جگہ علم حاصل کرنا. لیکن یاد رکھنا یہ علم آخرت سے ہے. یہ جو مروزہ علوم ہے اس کے تعلق سے نہیں کہا جا رہا, سمجھ میں, مروزہ علوم نہیں. علم کلام, نحو اور صرف اور اسماء اور رجال کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہ علم آخرت سے متعلق ہے. جو شخص علم آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا یقین مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آخرت کے تعلق سے اور زیادہ سیریس ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ عبادت گزار شخص سے بھی بہتر ہے. رات بھر کے عبادت کرنے والے, دن بھر کے روزہ رکھنے والے سے افضل. اور کتنا افضل ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے جیسے میرے کسی ایک ادنا سب سے چھوٹے صحابی پر میری فضیلت. ڈفرینس کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں, معمولی بات نہیں. تو اب یہ چیز یقینی طور پر آ گئی کہ عبادت سے افضل علم ہے نا. اب یہ جو عبادت سے افضل علم ہے یہاں سمجھ لینا. اس سے کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہے پھر انسان کی جب اتنی فضیلت ہے تو خالی علم حاصل کرو نا, کیوں نماز پڑھو. سمجھ میں؟ تو وہ ایسا معاملہ ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے. آپ نے علم حاصل کیا, آپ نے علم آخرت حاصل کیا, آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ قرب یہ ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے, یاد رکھنا. ٹھیک ہے, قرب ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے. لیکن کہاں سے اس کا کنیکشن وہ سنو دھیان سے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اگر سمجھ جائیں گے تو اچھا رہے گا. سمجھنا؟ آپ عبادت کے ذریعے جب قرب حاصل کرتے ہیں, تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ نے ایک حدیث شریف سنی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کو قریب کرتی ہے. تو مان لیجئے آپ علم جو آپ نے کتابوں سے حاصل کر لیا ہے نا, ایک علم لدنی بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو الہام فرماتا ہے, وہی فرماتا ہے نبیوں کو, یہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک علم ہوتا ہے. سمجھنا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف اس کے ذہن کی رہنمائی کرتا ہے اس علم کی طرف. سمجھ میں آیا؟ جو انسان کو الہام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہر کسی کو ہوتا ہے کیا؟ تو کس کو ہوگا؟ جو عبادت کے ذریعے اپنے قلب کو صاف کرے. تو اگر آپ کو وہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو عبادت کرنی پڑے گی, ہے نا. آپ کو اگر کھانا کھانا ہے تو پہلے پلیٹ میں کھانا رکھنا ہے تو پلیٹ دھونا پڑے گی. پہلے اپنے دل کو پہلے صاف کرو. اور احیاء علوم میں 3 جلد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کے جو عجائب بتائے اس میں یہی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو علم کی فضیلت تو ہے, لیکن وہ لوگے کہاں رکھنے کے لیے کچھ کٹورا چاہیے. وہ کٹورا تمہارا جو ہے دل ہے, اور وہ دل جو ہے صاف نہیں ہوگا جب تک عبادت نہیں کرو گے, اللہ کا ذکر نہیں کرو گے. تو یہ ہوا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ. عبادت ہے الگ چیز, علم ہے الگ چیز. سمجھ میں, اس کی فضیلت عبادت سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا ہی پڑے گا. سمجھ میں ایسا.
تو دیکھیے آپ نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کس طرح علم سے خالی عمل کا درجہ گھٹا دیا۔ اگرچہ عابد اس عبادت کے علم سے بے بہرہ نہیں ہوتا ہے جسے وہ ہمیشہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ علم نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا علم اس کو ہوتا ہے عبادت کے لائق کا، لیکن کون سا علم ہے پھر وہ جو اس کے ذریعے ملتا ہے؟ وہ علم آخرت ہے نا۔ تو یعنی وہ جاہل، کورا جاہل نہیں ہوتا عبادت گزار۔ عبادت گزار شخص کورا جاہل ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کو بھی کافی علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس عالم کی طرح نہیں ہے کہ جو خالص عبادت گزار عالم ہے۔ خالص عبادت گزار تھوڑا علم رکھنے والے سے وہ والا علم آخرت رکھنے والا کافی فرق ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عامر بھائی سے، یقین کے ساتھ اگر کوئی پڑھے تو پہاڑ بھی ہل جائے گا، ہے نا۔ تو وہ یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہی علم ہے۔ وہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد ہی یقین کرتا ہے۔ جیسے ابھی اگر مان لیجئے آپ کو آپ کے علاقے میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ علاقہ پورا گورنمنٹ نے خالی کرنے کے لیے کہا ہے، آپ اپنے اپنے گھر خالی کرو، بولے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کہو گے، ہے کیا نہیں؟ اگر آ کے میونسپلٹی کی نوٹس لگ جائے تو آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے، بولے ارے ہاں یہ تو لگی ہے نا۔ تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی نے نقلی ڈرانے کے لیے۔ تو جب اگر میونسپلٹی ٹی ایم سی کی گاڑی آ جائے اور وہ آ کر آفیسر کو بھی آپ پہچانتے ہیں تو یقین اور بڑھا۔ تو جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا آپ کا دل دھڑکنا بڑھتا جائے گا، ارے خالی کرنا ہی پڑے گا یہ تو، ہے نا۔ سمجھ میں آئی؟ خالی میں نے مثال دی جو میرے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے اور الٹے پھلٹے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کو دے دیا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی گھسے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف اور وہ علم حاصل ہوگا، یقین حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عبادت پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل۔ ہمارے لیے تو وہ ایک ہی چیز کافی تھی کہ سرکار نے فرمایا کسی ادنا سے میرے صحابی پر میری فضیلت، ہے نا۔ چاند ستارے تو کیا چیز ہے میرے سرکار کے سامنے، لیکن یہ بھی سرکار نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سفارش کریں گے ہماری۔ اچھا یہ آیا تھا نا علم کی فضیلت میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے کس کی؟ عالم کی۔ عالم جو عالم ہوگا، اور وہ عالم سے مراد کون سا عالم میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، علم آخرت رکھنے والا عالم جو ہوگا اس کی سفارش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود کریں گے۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے، ایک انبیاء کرام، پھر علماء اعظام، پھر شہداء کرام۔ یعنی یہ علماء نا، علماء ان کو بھی ہم نبیوں کے بعد اگر کس کو سفارش کا جو ہے اذن ملے گا تو وہ علماء ہوں گے۔ اب وہ علماء کے اندر سارے صحابہ بھی آ گئے، سارے اولیاء کرام بھی آ گئے، سارے فقہاء کرام محدثین بھی آ گئے، سمجھ میں یہ سارے لوگ اس کے اندر آ گئے، سمجھ میں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے زمرے میں شامل ہو جائیں تو ہم کو چاہیے کہ ایک منیمم جو علم حاصل کرنے کے لیے جو ایک کرائٹیریا بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اس کو حاصل کر لیں۔ اب وہ کیا ہے کرائٹیریا؟ آخرت دنیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایسے مرتبے کے ساتھ ان کی عظمت بیان فرمائی جو نبوت سے ملا ہوا ہے، اور یہ درجہ شہادت سے بھی بلند ہے۔ شہادت کو بعد میں بیان کیا سرکار نے۔ 3 قسم کے لوگ، انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء۔ پتہ چلا شہداء سے پہلے علماء ہے، بعد میں شہداء ہے، سمجھ میں۔ ہم شہید ہونے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، اور واقعی بڑا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو ہے عالم ہونا، سمجھنا۔ پھر اس کے بعد انبیاء، نبی ہونا ہے، تو نبی تو سرکار اللہ تبارک تعالیٰ کی اذن سے کوئی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی سمجھ بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی، یعنی دین کی سمجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی نے کی ہی نہیں۔ یعنی اتنی بڑی عبادت جو دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت کسی نے کی ہی نہیں۔ پتہ چلا یہی ایسی عبادت ہے جو افضل ہے۔ علم دین یعنی دین کی سمجھ، علم آخرت کی سمجھ حاصل کرنا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص علم آخرت رکھ کر
اگر وہ صرف آپ کو گھومتا پھرتا نظر آتا ہے, اپنے کام کاروبار میں لگا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, تو بھی یہ یقین کر لینا کہ ہاں یہ پھر بھی عابد سے افضل ہے. تو اگر آپ اس زمرے میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کر لو. اور پھر اگر آپ علم آخرت حاصل کرنے کے بعد پھر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, ہے نا, انشاءاللہ. ہر چیز سرکار نے فرمایا دین کی سمجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی, اور ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. شیطان جو ہے نا, آپ ایک یہ تو ایک نیا کرائٹیریا ملا علم کا, ایک کرائٹیریا, جو علم والا ہوتا ہے نا وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. جو شیطان کے بہکاوے میں آیا وہ جاہل ہے, سمجھ میں, جو شیطان کے بہکاوے میں آیا وہ عالم نہیں ہے یا اس کے علم میں نقص ہے. تو اگر آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو آپ کو ابھی ضرورت ہے اپنے علم کو امپروو کرنے کی. اے سمجھ میں, سرکار نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے. اسی لیے شیطان کورے نمازی کے پیچھے نہیں پڑتا. کورا جو نمازی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑے گا. ایک مان لیجیے مسجد میں ایک بھائی ہیں جو پہلی صف میں ہر جماعت سے ساری نماز پڑھتے ہیں, ہے نا, اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں. ان کا تھوڑا وضو غسل کا بھی پرابلم ہے, مسئلے مسائل کا بھی پرابلم ہے, دین کی سمجھ بھی اتنی خاص نہیں ہے نا. تو شیطان ان کو اتنا نہیں چھیڑے گا, بولے تو لگے رہے دوست اتنی میں, سمجھ میں. لیکن اگر اس کو تم اجتماع میں کھینچو, ہے نا, تو اس کو شیطان بھڑکائے گا, یہاں مت جا, تو نمازی ہے, تو پہلی صف میں پڑھتا ہے, تو 5 ٹائم کا نمازی ہے, تیرے کو کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی, ہے نا. یہ سمجھاتا ہے وہ, سمجھ میں, کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ عابد ہے, اور ابھی جائے گا تو یہ علم والا اور علم آخرت والا دین کی سمجھ والا ہو جائے گا, سمجھ میں آیا. تو وہ اجتماع میں آپ کو آنے نہیں دے گا, اس کو نہیں آنے دے گا, ایسا ہے. تو آپ کو بھی جو شیطان اگر روکتا ہے اس چیز سے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان جو ہے آپ کو پست کر رہا ہے اور آپ کے علم میں نقص ہے. تو علم وہ حاصل کرو کہ جو تم کو شیطان سے لڑنے کے کام آئے. بالکل ایگزیکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث فرمائی. حدیث کا مفہوم ہے, سرکار فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اور اس سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ہتھیار دیا ہے, وہ ہے علم. شیطان سے لڑنے کا ہتھیار علم. تمہارا ہتھیار جتنا مضبوط ہوگا اتنا تم اپنے دشمن سے اچھا لڑ سکو گے, ٹھیک ہے نا. سرکار نے فرمایا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے, پلر, اور اس دین کا ستون دین کی سمجھ ہے. یعنی اب اس کو ہم اپنے الفاظوں میں کہیں تو جس میں دین کی سمجھ نہیں اس کا دین ہی نہیں. جس میں دین کی سمجھ نہیں اس کا دین ہی نہیں. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اس کی امپورٹنس ہی پتہ نہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کہ بھائی نماز میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس کے کیا امپورٹنس ہے. یہی تو ہم سب بتاتے ہیں نا اجتماع میں کہ بھائی یہ نماز کہاں کام آئے گی آپ کو, اور یہ کتنی اہم ہے. اس کو سمجھ کر پڑھو تو پھر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے, اس کی نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ہے نا. تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جو تمہاری عبادتوں میں نیکیوں میں وزن پیدا کرتا ہے. سرکار نے فرمایا ہر چیز کا ستون ہوتا ہے, اور اس دین کا ستون دین کی سمجھ ہے. تو اگر بغیر دین کی سمجھ حاصل کی اگر کوئی دیندار دکھتا ہے تو وہ کھوکھلا ہے. اوپر سے تو خول ہے اس کا, لیکن اندر سے کچھ بھی ہے نہیں. آپ پھوڑیں گے تو اس کے اندر سے کچھ نکلنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو, اور بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا. سبحان اللہ. اس کے اندر جو علم کی فضیلت جو سرکار نے بتائی وہ تو ہو رہی ہے ریپیٹ, لیکن اس میں ایک ظہور ملا, ایک امپورٹنٹ چیز ملی. سرکار نے فرمایا یہ جو آداب جو بات کا ٹکڑا ہے وہ سن لو. بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. یہ تو ہم اتنی دیر سے سن ہی رہے ہیں, بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. لیکن اس کے پہلے ٹکڑے میں سرکار نے کیا فرمایا, تمہارا بہترین دین وہ ہے جو زیادہ آسان. آج لوگ دین کو کمپلیکیٹڈ بناتے جا رہے ہیں. یہ کمپلیکیشنز جو ہے نا دین میں نہ تھے اور نہ ہیں, یہ لوگوں کے کریٹ کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک عام انسان جو ہوتا ہے وہ دین سے پھر دور بھاگتا ہے. تو اس لیے دین میں, اور خود سرکار نے فرمایا دین میں آسانی پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو, ہے نا. اور آپ نے سنا بھی ہوگا سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, جو بنی اسرائیل والے جو ابھی غزہ سے لڑ رہے ہیں نا, وہی بنی اسرائیل والے, ان سے کہا تھا گائے ذبح کرو, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا, آسان بات کیا تھی
اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کر دو. انہوں نے آپ کو پوری اسٹوری پتہ ہے, انہوں نے گائے کیسی ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کی عمر کیسی ہونا چاہیے, یہ تو سوال پوچھے 3. اس کے علاوہ اور کیا پوچھا, اور اس کے اندر کوئی خاصیت ہونا چاہیے تو بتا دو تو ہم وہ بھی ڈھونڈ لیں. پھر اتنی خاصیتیں ہو گئیں کہ پھر وہ مل ہی نہیں رہا تھا, ہے نا. تو اس لیے دین کے اندر جو ہے نا بال کی کھال اور کھال کی بال نہیں نکالنا چاہیے, سمجھ میں آئے. تو دین اللہ تبارک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزی دیا وہ کرو. جیسے آپ بالکل ایز اٹ از اس کو ائمہ اور فقہاء اکرام میں دیکھیں گے, احادیث ان کو جیسی ملی انہوں نے ویسا عمل کیا. امام ابو حنیفہ کو حدیثیں ملی کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے نہیں کیا. امام شافعی کو ملی رفع دین کرنا چاہیے, انہوں نے کر لیا, ہے نا. امام احمد بن حنبل, امام مالک بن دینار, جو جتنے بھی تھے, ان لوگوں کو جیسی جیسی حدیث ملی ویسا عمل کیا. ان کو معلوم ہے کہ حدیث ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنا ہے, اس کے اندر گھسنا نہیں ہے, نہیں یہی صحیح ہے یہ غلط ہے, اور جس نے رفع دین نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. لڑائی ہے, جنگ چل رہی ہے پوری, اور زمانے سے چل رہی ہے, زمانے سے جنگ چل رہی ہے. مزارات اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے, جنگ چل رہی ہے. اور جو بیچارے مزارات اولیاء پر جانے والے ہیں ان کو مشرک قرار دے دیا, اسلام سے باہر نکال دیا. یہ ہے بال کی کھال نکالنا اور مسئلے مسائل کو, دین کو کمپلیکیٹڈ کرنا, اس کو کہتے ہیں دین کو کمپلیکیٹڈ کرنا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. یہ فرقوں میں بانٹنے والے یہ وہ علماء ہیں, علماء ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے, جہلا ہیں حقیقت میں. یہ ان لوگوں نے امت کو توڑ دیا, اور یہ اصل میں انہوں نے کیا توڑا, شیطان نے ان کو استعمال کیا, ہے نا. اور اگر ہم کو یہ دین کی سمجھ مل گئی ہے تو ہمارا کام ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے ذریعے شیطان کو کمزور کریں اور امت کو جوڑنے کی کوشش کریں. کوئی امت کو توڑ رہا ہے تو ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اپنے ایسے بہت سارے علماء ہیں جو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جو قرآن اور حدیث میں اصل میں ہے اس پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کس چیز پر ہی آپ کو کہا تھا کہ دین آسان ہے. سرکار نے علیہ السلام نے فرمایا, اور یہی نہیں کہ دین آسان ہے, سرکار نے فرمایا تمہارا بہترین دین وہ ہے جو آسان ہے. یعنی اگر تمہارے دین میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں تو وہ اچھے نہیں ہیں. بہترین دین وہ ہے جو آسان ہے, ایزیلی کرو, سب سمجھ میں, ایزیلی کرو تو دل بھی لگتا ہے, اور پھر اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی جو ہے وہ کوئی ہرس لالچ یا کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. جو چیز فرض کی گئی اس میں کمپرومائز, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, اس کو آپ کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ محبت کے ساتھ کریں, سمجھ میں. اور جو تقویٰ پرہیزگاری بھی جس کو کہی جاتی, اسی لیے بہت پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں, علماء کرام نے ہر چیز کے حلال اور حرام کو جو ڈیوائیڈ کیا, اس کو اب حرام کے اندر بھی ساری چیزیں بالکل حرام نہیں ہیں, حرام, ناجائز, مکروہ تحریمی, مکروہ, یہ چیز اتنی کیٹیگرائز ہے نا. پھر اس کے بعد میں جو چیز جو ہے فرض ہے, سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, یہ حلال کے اندر. اور جو کرنا چاہیے اس کے اندر کیا کیا ہے, ایک تو فرض ہے, جو عمل کرنا چاہیے اس میں فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ ہے, سنت غیر موقدہ ہے, اور مستحب ہے نا. اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, پھر مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے. تو یہ کیٹیگرائز کیوں کیا گیا کہ تم جو ہے اب ایسی چیزوں پر لوگ, ارے تم نے یہ کام کھڑے ہو کر لیا, یہ بیٹھ کر لیا, اور اذان ہو رہی ہے تم بات کر رہے ہو. اب آپ کو پتہ ہے اذان ہونے کے وقت بات کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اذان کا جواب دینا چاہیے. لیکن اگر جیسے مان لیجیے کوئی اذان ہو رہی ہے, کسی نے آ کے سلام کر دیا, ہے نا, تو جواب تو نہیں دیں گے اس کو کیونکہ اذان ہو رہی ہے. یہ بھائی صاحب جو ابھی سلام لینے والے ہیں, یہ جو ہے ان کو برابر سے دین کی سمجھ نہیں ہے. کسی نے سلام کر دیا تو کہیں ارے اذان ہو رہی نا بھائی, اذان ہو رہی ہے تو سلام کا جواب دینا تم پر واجب نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے اور اس دوران کسی نے سلام کر دیا, اس نے کر دیا, اس کو ثواب مل گیا. تم اگر جواب نہیں دیتے ہو تو تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر دو گے تو تم کو ثواب مل جائے گا, نہیں دو گے تو تمہارے اوپر کوئی واجب نہیں ہے, گنہگار نہیں بنو گے, کیونکہ تم یا تو اذان کا جواب دے رہے ہو یا تو پھر اس کا جواب دو گے. اور ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اس کا بھی جواب دے دیا اور اذان کا بھی جواب کنٹینیو کر سکتے ہو, ہے نا. تو منع اس لیے کیا گیا, سمجھ میں آیا, لیکن وہ منع کا مطلب وہ حرام نہیں ہے. اب ہم لوگ نے اس کو اتنا ایسا سمجھ لیا, تو سمجھنا چاہیے منع میں بھی کیٹیگریز ہیں اور جو کرنا ہے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. تو اس لیے دین میں آسانی پیدا کرو, ٹھیک ہے, اس کو مشکل نہ بناؤ. آخری چیز,
مومن عالم کو مومن عابد پر 70 درجے فضیلت زیادہ حاصل، 70 درجے فضیلت ہے، یعنی ایک مومن عابد اور ایک مومن عالم. اور میں نے قاری ظہیر الدین صاحب کے درس میں ایک مرتبہ سنا تھا، 20-22 سال پہلے کی بات ہے. قاری صاحب کے درس میں انہوں نے کہا تھا، یعنی عالم کی فضیلت بیان کر رہے تھے، شاید مسلم شریف تھی غالباً، تو عالم کی فضیلت بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے انہوں نے بیچ میں ایک بات بولی، وہ آج تک میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. عالم جو نفل عبادت گزار نہیں ہے تب بھی وہ کسی عابد رات بھر کے عبادت گزار سے افضل ہے. صحیح ہے نا؟ بولے اب بولو، ایسا انہوں نے کہا تھا، اب کہو، کہتے ہو کہ عالم ہیں تو کیا ہوا، راتوں کو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. یہاں کلیئر کر دیا گیا کہ اگر وہ سوتا ہے رات بھر، عبادت نہیں کرتا فرض کے علاوہ، ایسا نہیں کہ فرض چھوڑتا ہے تو پھر اس کو بھی ایسا گنا جائے گا، فرض نہیں کرتا، فرض پورے کرتا ہے، نفل کی زیادہ کثرت نہیں ہے لیکن عالم ہے تب بھی وہ افضل ہے. بڑے زور دے کے انہوں نے کہا تھا کہ یعنی اس طریقے سے مت سمجھو کہ یہ عالم ہے اس کی عزت اور قدر کرو. یہ نہ سوچو کہ بھئی یہ تو جیسے اگر آپ مان لیجئے روزانہ رات کو 10-20 رکعت نفل پڑھتے ہو، تہجد میں آپ اٹھتے ہو، مان لو آپ تہجد بھی اٹھتے ہو اور ہر مہینے میں 3 روزے یا 10 روزے ایکسٹرا بھی رکھتے ہو، ہر ہفتے کے اندر کوئی ایک روزہ آپ نے فکس کر کے رکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی عالم صاحب ہیں کہ جو یہ سب کچھ نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھتے، ہے نا، اور آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، تو کیا آپ اس سے افضل ہو جاؤ گے؟ انہوں نے وہی بتایا، نہیں، وہی افضل ہے کیونکہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہو اور ساتھ میں دین کی بھی سمجھ حاصل کر لی تو اب آپ اس سے افضل ہو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو میں نے آخری چیز کہی تھی، اس پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ علم بہت فضیلت رکھتا ہے، اور علم حقیقت میں ہے کیا وہ آپ بھی یاد رکھیں. اللہ کے واسطے اس علم کو بڑھانے کی کوشش کریں. کیسے بڑھے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا، موت کے بارے میں، روح قبض ہونے کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں، میزان عمل کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں. ڈیٹیل علم حاصل کرو، اس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا. دنیا تم کو حقیر لگنے لگے گی، آخرت تم کو امپورٹنٹ لگنے لگے گی. تو بس یہی دین کی سمجھ ہے، اور جو یہ دین کی سمجھ رکھتا ہے وہی عالم ہے، وہی فقیہ ہے. یہ ساری فضیلت اسی کے لیے کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں خوب علم حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا، اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.